السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد۔ صلی اللہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ خصوصاً علی بقیت اللہ۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ ولعن العبدی علی اعدائہم اعداء اللہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ بلند آواز صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج بہت عظیم شب ہے اور کل کا دن یوم جوان ہے، اور پوری دنیا میں آپ دیکھ لیں مختلف قسم کے یوم منائے جاتے ہیں، لیکن جوان کا یوم نہیں منایا جاتا۔ جوان کا یوم منایا جاتا ہے تو جوان کے ماننے والے جوان کا یوم مناتے ہیں۔ کسی بھی مکتب خیال میں کسی بھی نقطہ نظر کے افراد ہوں، ان میں آپ چلے جائیں، حقیقی معنوں میں اگر آپ جوان تلاش کرنا چاہیں تو آپ کو جوان نہیں ملے گا۔ میں نے اپنی تقریروں میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ مذکر ہونے سے بندہ مرد نہیں بنتا۔ توجہ کریں گے اس جملے پہ؟ تو کئی دفعہ مردوں جیسی شکل رکھتا بھی ہو تو قرآن کی نگاہ میں وہ نامرد ہوتا ہے، اور رسول اسلام کی نگاہ میں وہ نامرد ہوتا ہے۔ اور اسلام کے سچے پیروکار جانشین نبی کی نگاہ تیز ترین میں بھی مرد کی شکل رکھتے ہوئے بھی نامرد ہوتا ہے۔ جوان اگر آپ ڈھونڈیں گے تو ویسے تو جوان آپ کو مل ہی جائیں گے، لیکن حقیقی جوان جو خدا کی نگاہ میں جوان ہو، جو اسلام کی نگاہ میں جوان ہو، جو قرآن کی نگاہ میں جوان ہو، وہ کہیں نہیں ملے گا سوائے اس گھرانے کے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب میں نے یہ جو بات کی ہے یہ جذبات میں آ کے نہیں کی ہے، یہ بات میں نے ہوش میں کی ہے۔ اگر آپ بھی آپ نہیں مانتے تو پھر آپ گلہ کریں اس بات پہ کہ یہ مولانا صاحب کہتے ہیں جوان تو بہت سے ہیں، اس محفل میں بھی جوان بہت بیٹھے، تو میں بات کر رہا ہوں خدا کی نگاہ میں جوان کون ہے۔ ہو سکتا ہے جوان میں بھی جوان بننے کی کوشش کروں، اور ماشاءاللہ ہمارے پروفیسر صاحب 66 میں بھی جوان نظر آتے ہیں، لیکن یہ جوانی اور میں خدا کی نگاہ میں بات کر رہا ہوں۔ تو اگر یہ بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہے، سمجھانے کی بات میں نہیں کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھایا نہیں جا سکتا، یہ مجمع بڑا سمجھا ہوا مجمع ہے، یہ بڑا سنجیدہ اور فہمیدہ مجمع ہے، سمجھدار مجمع ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کرے کہ میں بات پہنچا سکوں، سمجھا نہیں رہا ہوں آپ کو، میں پھر کہہ رہا ہوں میں پہنچانے کی کوشش کروں، اللہ مجھے توفیق دے کہ میں بات پہنچا سکوں۔ اگر آپ یہ کریں کہ یہ کیا بات کرتے ہیں کہ جوان کوئی نہیں ہے، تو پھر مجھ پہ نہ کریں، یہ جبریل سے پوچھیں یا محتشم کاشانی سے پوچھیں۔ یہ بندہ میں نظر نہیں آ رہا جڑا نعرہ لا رہا ہے، ہاں یہ میں دیکھا دائیں بائیں میں نظر نہیں آیا، نعرہ حیدری۔ یہ جبریل سے پوچھیں کہ جبریل نے، اچھا چلیں ہزاروں کو چھوڑیں لیکن سینکڑوں تو تھے، سینکڑوں میں ایک ہی کہا ہے لا فتح۔ اگر جوان ہے تو علی ہے، تلوار ہے تو ذوالفقار ہے، نفی ہو گئی ہے۔ لا دیکھیں نفی ہے اور الا اس بات ہے، ہاں لا فتح کوئی ہے ہی نہیں، اگر ہے تو سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے ہی نہیں جوان۔ اب میں اس کو تھوڑا سا اور آسان کرتا ہوں۔ جوان آپ کو حقیقی جوان عند اللہ جو جوان ہے، عند الاسلام جو جوان ہے، یعنی اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک، رسول اعظم کے نزدیک، وہ کون ہے؟ یا علی ہیں یا علی کے فرزند ہیں۔
یا علی۔ تھوڑا جا ماحول بنائیں سر، تھوڑا سا ماحول بنائیں گے تاکہ میرے بعد بہت اچھے پڑھنے والے بندے برادر مکرم جناب وقار صاحب ہیں، اس طرح منقبت خان اور حضرات اور پھر جو مہمان ہیں، تو تاکہ ایک ایسا ماحول بن جائے کہ ان کو پڑھنے میں آسانی ہو۔ تو یہ اب تک جتنے بھی نعرے لگے ہیں ان میں نعرہ ایسا نہیں ہے کہ جو والی نجف تک آواز پہنچائے، ایسا نعرہ لگائے۔ بولیں گے سارے بھائی؟ یا علی۔ کمال ہے۔ یا علی، سبحان اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ یہ بہت خوبصورت ماحول بن گیا ہے۔ تو یہ نعرہ زینت ہے ہماری محفلوں کی۔ مولا علی کا نعرہ زینت ہے، صرف محفلوں کی نہیں، میدان کی بھی زینت ہے۔ ہاں، میدان وہ میدان، اس میدان میں وہ جانے والے بندے ہار جاتے ہیں جو نام علی سے میدان میں نہیں اترتے۔ ہاں، نام علی سے جو اترتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے اسے نعرہ لگانے میں سارے لگایا کریں۔ میں نے دیکھا مخصوص چند ایک افراد نعرے لگاتے ہیں، نعرہ ہر بندے کو لگانا چاہیے۔ یہ نعرہ ایک عجیب سی ایک لطف سا بندے کو حاصل ہوتا ہے، ایک سرور، ایک طمانیت انسان کو حاصل ہوتی ہے جب مولا علی کا نعرہ بندہ لگاتا ہے۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ویسے تو کائنات میں سب سے بڑی جو ہستی ہے وہ خداوند متعال کی ہے۔ اب نعرہ لگا رہے ہوتے ہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اچانک جب نعرہ حیدری آتا ہے تو آپ کے اندر جوش و جذبہ وہ بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ یوم جوان ہے، تو یوم جوان منایا جا رہا ہے۔ تو میں نے یہ کہا تھا ناظم منبر سے بھی، اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ یہ جو جشن ہے میلاد ہوتے ہیں ان ذوات قدسیہ کے، تو ان میں منقبت، قصیدہ اور یہ ساری میں بھی سناؤں گا قصیدہ ہے۔ اگر تقریر کا انداز ہوتا تو میں اس طالب علمانہ لباس میں آتا۔ یہ میرا لباس، اور یہ اولیاء بتا رہا ہے کہ آج میں تقریر نہیں کرنا چاہتا، آج عاشقان علی اکبر میں نام لکھوانے کے لیے اور ان کے محبان میں نام لکھوانے کے لیے صرف 6 مصرے پڑھوں گا، لیکن اگر توجہ سے آپ نے سنے تو وہ پورے جشن پہ باری ہوں گے وہ مصرے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں اجازت دے لوں گا۔ جس وقت حضرت علی الاکبر، ویسے سخن ہائے گفتنی بہت ہیں، بات کی جا سکتی ہے حضرت علی اکبر پہ، ان کے فضائل اور مناقب پہ، بات حضرت قاسم بن الحسن پہ، لیکن چونکہ طے ہے کہ تقریر نہیں کرنی تو 6 مصرے اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو یہ بندہ کوئی باشعور تھا جس نے یہ 6 مصرے لکھے۔ اور میں یہی سوچ رہا ہوں، میں نے آگے بھی کسی مقام پر یہ کہا تھا کہ وہ ہمارے پرانے ذاکرین سے جنہوں نے سنے بزرگ جانتے ہیں، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ مصرع مجھے مسلح پہ عطا ہوا ہے، اور بعض جو پرہیزگار ذاکرین ہوتے تھے وہ کہتے تھے نماز شب کے وقت عطا ہوا ہے، اور یہ 6 مصرے مجھے ابھی عطا ہوئے۔ خدا گواہ میرا ارادہ نہیں تھا کہ میں یہ کروں۔ یہ اس کا اپنا نظام ہے، کبھی وہ کسی کو وحی کے ذریعے، کبھی الہام کے ذریعے، کبھی القاء کے ذریعے، یہ اس کا اپنا انداز ہے، یہ اس خالق کا اپنا انداز ہے۔ سلامت رہیں آپ۔ تو حضرت علی الاکبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ جب آغوش ام لیلہ میں آئے تو مولا کو اطلاع دی کہ مولا کون سے؟ ہمارے چھوٹے مولا یعنی آقا حسین ابن علی، اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو انہوں نے ہاتھوں میں لیا تو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ اب دیکھیے گا، یہ دیکھ رہے ہیں حضرت علی الاکبر علیہ الصلاۃ والسلام مولا کے ہاتھوں پہ دیا، دیکھ رہے ہیں، غور سے دیکھ رہے ہیں میرے مولا۔ تو اس منظر کو عالم ارواح میں کوئی شاعر دیکھ رہا تھا۔ تو پہلے مصرے سے میں اندازہ لگا لوں گا کہ آپ جشن میں آئے ہوئے ہیں۔ اکبر سویا ہے، توجہ، پوری توجہ، ایک صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پھر پڑھے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اکبر سویا ہوا ہے پدر کی گود میں چین سے، اکبر سویا ہوا ہے پدر کی گود میں چین سے، نینوں کی گفتگو شروع ہے نور عین سے۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے۔ تھوڑا سا توجہ کریں گے، صاحبان ذوق سمجھتے ہیں اس کو، ہاں جی، تو جو بندے بہت دور بیٹھے ہیں وہ بھی متوجہ ہو جائیں۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے،
دیکھیے گا، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے۔ اب نین ہندی میں آنکھ کو کہتے ہیں، عین عربی میں آنکھ کو بھی کہتے ہیں، اونٹ کے گھٹنے کو بھی کہتے ہیں، اور چشمے کو بھی کہتے ہیں۔ ویسے اور ہو سکتا ہے اہل لغت نے اور بھی بہت نام لکھے ہیں۔ عین الحیات، حیات زندگی کا چشمہ۔ ملا باقر مجلسی کی کتاب ہے عین الحیات۔ عین آنکھ بھی ہے، اونٹ کا گھٹنا بھی ہے، اور چشمہ بھی ہے۔ اب دیکھیے گا، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کے دین سے۔ آئے ہائے ہائے، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ابھی سارے بندے بیدار نہیں ہوئے، دعا توجہ کریں گے۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے۔ نہیں اب رکوں گا ذرا، ایک حدیث سنتے ہیں نا، حسین منی و انا من حسین، حسین منی و انا من حسین۔ بعض اب انا من الحسین بھی پڑھتے ہیں، خیر دونوں طریقوں سے صحیح ہے۔ حسین منی و انا من حسین، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ پھر چوتھا مصرع آپ کو لطف دے گا۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کی دین سے، دیکھو میں حسین سے ہوں، مجھ سے حسین، دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے۔ تو سمجھ آئیے بات کو؟ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کی دہن سے، آواز آ رہی ہے محمد کے دہن سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں۔ نہیں 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 نہیں، مزہ ہی نہیں آیا، لطف ہی نہیں آیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، بولیں گے سارے یا علی؟ بولیں بھائی سارے بلند آواز سے۔ تو لطف آیا ہے جی؟ اچھا جی، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات۔ یا علی فیض صاحب آخری مصرے کو دیکھیں سر، آخری مصرے کو دیکھیں۔ میں کہتا ہوں میرا دل کر رہا ہے کہ ایک دفعہ پھر پڑھوں اس کو، حالانکہ آپ نے کہا نہیں ہے سائیں وال آکھو، تو سا وہ آکھیا نہیں، لیکن میں اب خود ہی کہتا ہوں، وہ ذاکر ہوتا تو آپ کہتے ہیں سائیں وات آکھو، لیکن آپ نے مجھے نہیں کہا، لیکن میں پھر پڑھتا ہوں اس کو۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، اب دیکھیں اس مصرے کو، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کے دین سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے۔ دیکھو دیکھو اب اس مصرے کی لطافت کو سمجھیں، دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں، چونکہ اکبر ہے، ہم شکل پیغمبر ہے اکبر، دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے۔ اگلا مصرع بہت بڑا ہے، بہت بڑا مصرع ہے، بہت بڑا مصرع ہے۔ اب چونکہ معذرت کے ساتھ خیانت نہیں کرنی چاہیے، اب چونکہ شاعر کا نام مجھے پتہ نہیں، اچانک آ گیا، آج سے 20-25 سال تھا، مجھے آج ذہن میں آ گیا اور میں پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ پھر شروع سے آخری دو مصرے بہت کمال کے ہیں۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کے دین سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے، میں ہوں حسین سے۔ اب جس نے بھی دیکھنا ہو بچپن رسول کا، کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات، مولا آپ کو سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے سے، مولا۔ اے جڑے تساں ہاتھ بن کے بیٹھے ہو، جشن نہیں جائے ہو تسی؟ ذرا ہاتھ کھول کے نعرہ حیدری۔ کاظمی صاحب مصرے کو دیکھیں آپ، اور یہ واقعہ کی پتہ نہیں کیا تھا، یہ مصرع کیسے میرے ذہن میں آیا، میں سوچ رہا ہوں۔ اب جب میں پڑھنے لگا تو پہلے مصرے میں اس کے وزن میں تجھ سے تھوڑا سا مجھ سے یہ ہو گیا، کیوں کہ اچانک میرے ذہن میں آیا، یہ کوئی اس کی تیاری نہیں تھی۔ میں چاہتا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی جو اکبر کے بارے میں میدان کی حدیث ہے وہ آپ کو سناؤں، لیکن جب یہ آ گیا، جب دروازے سے اندر داخل ہوا تو یہ آ گیا، تو آپ اس کو پھر سنیں اور آخری دو مصروں کو سنیں گا، بس ختم سر۔ اکبر پدر کی گود میں، آپ میں آہستہ پڑھوں گا، آپ دہرائیں گے ساتھ۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، بولو تو صحیح، اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے، اور میں چھوڑنا نہیں، اگلا بندہ تو ہی آسی جے مصرع سن سو غور نال۔ اکبر پدر کی گود میں سویا ہے چین سے،
نینو کی گفتگو شروع ہے نور عین سے، آواز آ رہی ہے محمد کے دین سے، دیکھو حسین مجھ سے ہے۔ اب جس نے بھی دیکھنا ہو بچپن رسول کا، وہ آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا۔ کیا بات ہے جی، کیا بات، مولا سلامت رکھے، مولا سلامت رکھے یا علی۔ جس نے بھی دیکھنا ہو، ملک صاحب دیکھئے جی کیسا مصرع ہے، اب جس نے بھی دیکھنا ہو۔ اچھا میں کیوں اس کو یہ کر رہا ہوں، اور واقعی ایسا ہی ہے، کئی لوگ مولا کے پاس آتے تھے مدینہ میں، کہتے ہیں جی ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، سنا ہے کہ آپ کا فرزند شبیہ رسول ہے، ہم شکل پیغمبر ہے، اپنے فرزند کو دکھائیں۔ کس شاعر نے کس طریقے سے اس کو کہتے ہیں، اب جس نے بھی دیکھنا ہو کہ رسول بچپن میں کیسے ہوتے تھے، جب آغوش آمنہ میں آئے تھے، اگر اس منظر کو دیکھنا چاہتے ہو تو آؤ مولا کے گھر میں۔ اب جس نے بھی دیکھنا ہو بچپن رسول کا، اب جس نے بھی دیکھنا ہو بچپن رسول کا، وہ آ کے دیکھ لے پوتا بطول کا۔ جشن سنیں، سکون کے ساتھ سنیں، وقار کے ساتھ سنیں، اور بڑے ہی خوشی اور سرور کے ساتھ سنیں انشاءاللہ۔ المنقد خانوں کو ہم بھی سنیں گے۔ مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ چونکہ برادر مکرم نے مجھے کہا تھا، میں بارگاہ خداوندی میں دست دعا ہوں کہ یہ بہت خوبصورت جشن ہے، اور جشن میلاد مسعود حضرت علی الاکبر علیہ السلام اور حضرت قاسم بن الحسن علیہ السلام، جس کے متعلق اپنوں نے نہیں غیروں نے لکھا کہ پھر حسینی لشکر سے ایک نکلا لڑکا کہ لگتا ایسے تھا کہ جیسے چاند ہے، چاند کی طرح نکلا۔ اب ان دونوں کا جشن منا رہے ہیں۔ خداوند قدوس بانیان جشن کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور ان کے ساتھ جن جن حضرات نے اس جشن کے انعقاد میں تعاون فرمایا ہے، دام درہم قدم سخن، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور خداوند قدوس اس کے اندر جو تبرک اور نیاز کا اہتمام کیا گیا، جو آخر میں مومنین کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اس کا بھی بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔